وہابزم کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس کے خلاف نفرت کیوں؟ وہابزم جنرلی دنیا میں ایک آئیڈیالوجی کو، نظریے کو بولا جاتا ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی عرب میں آل سعود کے ساتھ مل کر یہ آئیڈیالوجی کو پھیلایا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا۔ وہ بہت ہی ماننے والے تھے عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ قرآن صحیح حدیث توحید و سنت کے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے۔ ان کی مشہور کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہ بہت ہی مشہور کتاب دنیا بھر میں ہوئی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہابزم نام دیا گیا ہے انگریزوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے وہ مسلمانوں کو جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے ایک راستے پر چلتے ہیں، جو انہوں نے قرآن اور صحیح حدیث سے بتایا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی، ایک ہی اللہ کو پکارا جائے گا، ایک ہی اللہ کے آگے گڑ گڑایا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور تمام نبیوں کی طرح، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح۔ اللہ کے ساتھ شرک اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت نہیں ہوگی۔ درگاہ پوجا، انسان پوجا، جانور، پتھر، مورتیوں کی پوجا، تاگے، تعویذہ، گنڈے پلیتوں کی پوجا، اور انسانوں سے کے آگے سجدے کرنا، جانوروں کے آگے سجدے کرنا، سورج چاند تاروں کی عبادت کرنا، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، تمام شرکیہ کام جو بدترین گناہ اور جہنم میں لے جانے والے ہیں، قرآن میں سورہ نساء چوتھے سورہ کی آیت 116 148 میں جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ چیزوں سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ راستے پر جو کٹر طریقے سے چلتے ہیں ان کو وہابی اور وہابزم کے ماننے والے انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا، اور آج یہودیوں، عیسائیوں کی اولاد رافضی یہ ٹائٹل اور رافضیوں کے ساتھی یہ ٹائٹل دیتے ہیں توحید و سنہ والے مسلمانوں کو، خاص طور پہ آل سعود کو اور آل الشیخ کو، جو سعودی عرب میں توحید و سنت والی حکومت چلا رہے ہیں، جہاں کوئی درگاہ، کوئی مندر، کوئی چرچ، کوئی سینگاگ، کوئی بابا، کوئی تاگے، تعویذہ، گنڈے پلیتے، کوئی عروس، کوئی سندل، یہ کچھ نہیں ہے شرک، صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وہاں پر یہ جو حکومت قائم ہے، جس پر شریعہ لا تقریباً 90% لاگو ہے، جہاں ان کو یہودی، عیسائی اور ان کی اولاد رافضی اور ان کے ساتھی وہابی کہتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں وہابزم سے امریکہ کو، اسرائیل کو، یورپ کو اور ان کے بیٹوں کو نفرت کیوں ہے؟ امریکہ کے رستے پہ چلنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کی اولادوں کو وہابیوں سے نفرت اس لیے ہے کہ دیکھ لیجئے آپ، امریکہ ہو، یورپ ہو، اسرائیل ہو، یا دنیا کے ایسے تمام ممالک ہو، اور ان کے بیٹے ان کے رستے چلنے والے ہو، یہ شرک و بدعت میں ملیں گے آپ کو۔ ان کے درگاہیں، مندراں، چرچز، اور انسانوں، جانوروں، پتھروں، مورتیوں، سورج چاند تاروں کی پوجا، تمام قسم کی بدعات ان کے نہیں ملے گی آپ کو۔ اور سعودی جو ہے، آل سعود اور آل الشیخ جو ہے، قرآن حدیث والے مسلمان جو ہے، توحید و سنت والے جو مسلمان ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلنے والے جو مسلمان ہیں، وہ شرک و بدعت سے سخت نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال سدا جہنم میں لگ جانے والے ہیں۔ تو جب یہ نفرت توحید و سنت والے کرتے ہیں تو شرک و بدعت والوں کو آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور اسی لیے یہ وہابی بول کر سچے پکے قرآن حدیث والے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں۔ دنیا بھر کا میڈیا چلاتا ہے، جس میں یہودی میڈیا اور ان کے بیٹے رافضی میڈیا سب سے نمبر 1 پر ہے، ساتھ میں دوسرے بھی ان کے ساتھی، ان کی اولادیں، ان کے بھانجے بھتیجے زیادہ چلاتے ہیں توحید و سنت والوں کے خلاف۔ اکثر وہابی بول کر آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ الحمدللہ سعودی عرب توحید و سنت والے، اہل الحدیث، سلفی اور ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلنے والے کٹر آتنکواد اور دہشت گردی اور ٹیررزم کے خلاف ہے۔ آئیسس سے لڑنے میں، القاعدہ سے لڑنے میں، اور ہوتی رافضی آتنکوادیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے میں، حزب اللہ کے رافضی آتنکوادیوں، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے میں، اسرائیل کے یہودیوں کے آتنکواد کے خلاف لڑنے میں، رشیا کے آتنکواد کے خلاف لڑنے میں نمبر 1 الحمدللہ کوئی رہے تو اللہ کے فضل سے محمد بن عبد الوہاب کے راستے پہ چلنے والے، قرآن حدیث کے راستے پہ چلنے والے، یہ جو وہابی ہے یہ لوگ رہے۔ آتنکواد کے سخت خلاف، معصوموں کو مارنے کے سخت خلاف، کسی بھی دھرم کے معصوم کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ لوگ۔ اسی لیے سعودی عرب میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر سالوں سے رہ رہے ہیں اور اربوں روپے کما رہے ہیں محفوظ طریقے سے۔ کیوں؟
کیونکہ وہاں پر قرآن حدیث اور ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچنگز لاگو ہے. قرآن حدیث اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لاگو ہے, شرک و بدعت نہیں, توحید و سنت لاگو ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے وہابی, آتنکواد کو ختم کرنے والے وہابی, شرک بدعت حرام کو ختم کرنے والے وہابی, ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے وہابی سعودی عرب میں الحمدللہ موجود ہے اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور ان سے نفرت شیطان, یہودی, عیسائی اور ان کی اولاد رافضی اور ان کے ساتھی کرتے ہیں. اور یہ وہابی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے راستے چلنے والے جو قرآن حدیث کا راستہ ہے, شریعہ لاء کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. چور کے ہاتھ کاٹ دینا, زنا کرنے پر گردن کاٹ دینا, قتل کرنے پر موت کی سزا دینا, اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں, دنیا بھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, غریبوں, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ وہ نیک اعمال ہے جس سے شیطان اور شیطانی چیلے چڑتے ہیں. وہابیوں نے شراب پر پابندی لگائی ہے, زنا پر پابندی لگائی ہے, ڈسکو کلبس نہیں ہیں سعودی عرب میں. تو اس کی وجہ سے, کیونکہ قرآن حدیث میں یہ سب حرام ہے اللہ اس کے نبی کے احکام میں, تو اس کی وجہ سے شراب کا, زنا کا کاروبار کرنے والے یہودی, ان کی اولاد متاع کا کاروبار کرنے والے رافضی چڑتے ہیں وہابیوں سے. وہ یہ گندے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں اور سعودی عرب اجازت نہیں دیتا, تو اس کے لیے وہابیوں سے چڑ کر ان پر الزام لگاتے ہیں. اور زنا وغیرہ کو عام نہیں کرنے دیتا سعودی, تو اس کی وجہ سے یہ سعودی, آل سعود, آل الشیخ اور توحید و سنت والے وہابیوں سے یہ نفرت کرتے ہیں. الحمدللہ قرآن حدیث کی برکت سے, اللہ اور آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت سے, جو وہابیوں نے سعودی عرب میں نافذ کیا ہے, اللہ کے فضل سے سب سے کم کرائم, جرائم سعودی عرب میں, مرد, عورتیں, بچے سب سے زیادہ محفوظ دنیا بھر میں, امن و سلامتی, ترقی, انتی کے ساتھ سعودی عرب میں. اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز یا اربوں روپے کے جو چرچ چلاتے ہیں یا جو مندرہ چلاتے ہیں, مورتی پوجا کرواتے ہیں یا جو درگاہیں چلاتے ہیں, ان کو توحید و سنت والے, ایک اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے وہابیوں سے پریشانی ہوتی ہے.